السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین یا رب العالمین. بے شک تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اسی سے ہدایت طلب کرتے ہیں. ہم اس سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. اور اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الحمدللہ آج ہمارے یہاں اللہ کی توفیق سے تیسرا پارہ شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے مسلسل سورۃ البقرہ کے اندر بھی وہ بھی اسی کے ساتھ چلے گی، جو کہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی صورت ہے. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہوئے آخری آیت کہا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسول ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پچھلے پارے میں ذکر کیا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جس سے کلام کیا اللہ نے. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو واضح اور روشن دلیلیں. وایدناہ بروح القدس، اور اللہ نے مدد فرمائی اس کی پاک روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض رسولوں کو بعض ایسے معجزات اور ایسی چیزیں دی جو دوسروں کو نہیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان معجزات کے لحاظ سے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے، اور سب سے افضل جو ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہ معراج کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تمام 1,24,000 انبیاء رسولوں کی امامت کروائی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی پانی کے ساتھ گوندی جا رہی تھی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑائیاں جھگڑے کرتے یہ لوگ ان کے بعد. یعنی جب میں نے رسولوں کو بھیج دیا تھا وہ ان کے پاس حق لے کر آ گئے تھے، واضح دلیلیں لے کر آ گئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو ان کے پاس جب واضح روشن دلیلیں آ گئی تو ان کو لڑنا نہیں چاہیے تھا. ولیکن اختلفوا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، ان میں رائے بدل جاتی ہے. ومنہم من آمن، تو ان میں سے کچھ ایسے ہوئے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کر دیا. ہر دور میں ہی ایسے تھے کہ کچھ نبیوں کے پیغام کو قبول کرنے والے قبول کر کے ان کے ساتھی بن گئے اور کچھ نے ان کا انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسے آپس میں لڑائی جھگڑے قتال نہ کرتے.
ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف رکھا اور پھر اس میں حق اور باطل کی دو چیزیں ان کو جوڑا پیدا کر دیا، اور حق کے ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، ان کو کامیاب قرار دیا، اور جنہوں نے باطل کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا. اللہ تعالیٰ پھر سے یہاں پر ہم کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان مرنے کے بعد سب سے زیادہ اسی کی خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں دوبارہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور میں صدقہ کروں، میں اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ عطا کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب ٹھنڈا ہو جائے اور تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا. اور بار بار اللہ ہماری یہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ اس رزق کے کمانے میں، اس رزق کے حاصل کرنے میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ میں نے دیا ہے. من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن کے آنے سے پہلے اس کو خرچ کر ڈالو جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن میں، ولا خلت، کوئی دوستی کام نہ آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں، جو اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے وہی ظالم ہیں. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. اس آیت کی بہت شان ہے، سورۃ البقرہ کو اس آیت کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفات اور نام بیان کیے ہیں، تقریباً 16-17 آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور 5 بار آپ کا جو ہے اسم مبارک اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے وہ اس میں لیا ہے. اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو ہمیشہ فرض نماز کے بعد اس کو بولے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوگی کہ موت کے آتے ہی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو منظر قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا تو انہوں نے بیان کیا کہ آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود مگر وہی ہے. الحی القیوم، وہ الحی وہ زندہ ہے، قیوم اور تھامے ہوئے ہے، وہ خود بھی قائم ہے اور ہر کائنات کی ایک ایک چیز کو تھامے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہیں پکڑتی اس کو نیند اور نہ اس کو اونگ آتی ہے، سینۃ نون، اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں. کتنی شان والا یہ رب ہے اور کتنی شان والے یہ کلمات ہیں کہ جو ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے شیطان ان کے قریب پھٹک نہیں سکتا، شیطان اسیب اس کے اوپر وار کر نہیں سکتا. جو رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ شخص جو سفارش کرے اللہ کے ہاں سوائے اللہ کی اجازت کے، کہ جس کو اللہ اجازت دے گا. تو ہم مشہور حدیث سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ وہ اللہ کہیں گے کہ ہمارے لیے ہمارا حساب شروع کیا جائے، بھلے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے. تو لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے، سفارش کریں گے کہ آپ چل کر اللہ سے کہیے کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کرے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ کو اپنا پسندیدہ کہا. تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے تو غلطی کی تھی، مجھ سے تو بھول ہو گئی، میں نے ممنوع شجر کا پھل چکھ لیا تھا، اس لیے میں نہیں آج اللہ کو اپنا منہ دکھا سکتا. اللہ آج بہت غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس سے بعد کبھی ہوا. اور پھر اس کے بعد تم لوگ جو ہے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. پہلے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی آگے سے کہیں گے کہ میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، اس لیے میں نہیں آج اللہ کے پاس جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ بہت غصے میں ہے. اس سے پہلے
بھی کبھی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. تو موسیٰ کے پاس جاؤ جو کلیم اللہ ہے, اللہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی تھی. تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک ظلم ہو گیا تھا, قتل ہو گیا تھا, میں آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ, عیسیٰ روح اللہ ہیں. لوگ ان کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے اور میری ماں کی پوجا شروع کر دی تھی, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے کہیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر اس کے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اتنی دیر سجدے میں پڑا رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. اللہ مجھے کچھ کلمات القاء کر دیں گے جو کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے دعا کروں گا, ان کے ذریعے شفاعت مانگوں گا اپنی امت کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور بات کیجئے, آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں پھر سفارش کروں گا اپنے امتیوں کی, اپنی امت کی سفارش کروں گا تو میرے ان امتیوں کی سفارش, میری سفارش قبول کی جائے گی ان کے حق میں جس نے کبھی شرک نہیں کیا, جو ذرہ برابر بھی اپنے ایمان میں جس نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی, میں اس کی سفارش کروں گا. اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کی اجازت سے ہوگا. یعلم ما بینا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آگے ہے, ایدیہم ان کے, وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کے اعمال کے بارے میں پتا ہے, وہ فرشتے ہوں, وہ انسان ہوں, وہ جنات ہوں. اللہ تعالیٰ سب آگے پچھلے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, جو آگے بھیج رہے ہیں, اللہ سب کچھ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا اس کے علم میں سے کوئی چیز بھی, الا بما شاء, سوائے جو وہ چاہے. وسع کرسی السماوات والارض, اور سبحان اللہ اس کی کرسی, اس کا فٹ ریسٹ آسمان و زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم, اور وہ سب سے بلند تر, عظیم ہے, بڑھ کر ہے. کہ اللہ پاک کی جو کرسی ہے, کرسی اور ساری کائنات کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک انگلی کا چھلا ایک بہت بڑے صحرا میں پڑا ہو, اور جیسے انگلی کا چھلا ہے وہ پوری کائنات ہے, اور اس کے ارد گرد جو پورا صحرا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. اور کرسی اور عرش کا بھی اسی طرح سے تناسب ہے, اسی طرح سے ان کی نسبت ہے. لا اکراہ فی الدین, کوئی دین کے اندر کوئی زور و جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, تحقیق واضح ہو گئی ہے بھلائی گمراہی سے. کہ جو لوگ جو اپنے دین سے پھر گئے ہوئے ہیں یا دوسرے دین کو اختیار کرتے ہیں, آپ ان کو مجبوراً جو ہے اس دین اسلام کی طرف نہیں لا سکتے, جبراً ان کو قبول نہیں کرایا جا سکتا. یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے اندر نور ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف ان کو مائل کر دے. فمن یکفر بالطاغوت, اور جس نے کفر کیا طاغوت کا, ہر وہ باطل قوت جو اللہ کے بالمقابل آتی ہے, چاہے خواہ اس کا اپنا نفس ہو, اپنی اولاد ہو, اپنے والدین ہو, اپنا گھر بار کاروبار ہو, وہ سب جب اللہ کی نافرمانی میں آئیں گے تو وہ طاغوت کی شکل میں ہوں گے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جس نے بھی طاغوت کی نافرمانی کی اور ایمان لایا اللہ کے ساتھ, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو بے شک اس نے تھام لیا, پکڑ لیا ایک مضبوط کڑے کو. لَن فِصَامَ لَهَا, وہ اس سے کبھی نہ چھوٹے گا, وہ اس سے چھٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والے اور اللہ پاک علم والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف. کس طرح سے کہ ان کو ہدایت دیتا ہے, ان کو اس اپنی کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اس کی روشنی میں وہ اپنی راہوں کو درست کرتے ہیں, اپنے منہج کو درست کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور, وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے, الی الظلمات, اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, اور جس نے ایسا کر لیا, قبول کر لیا اس چیز کو, وہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ,
نمرود و ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے یہ آج جس کو کوفہ کہا جاتا ہے اس شہر میں ایسا ہوا. بابل کے شہر میں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے جب اپنے گھر سے نکل کر ان کی دعوت آگے آگے پھیلی تو اس بات کا چرچا نمرود تک پہنچا. آپ نمرود کے دربار میں آئے. آپ نے وہاں آ کر اس سے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جھگڑا کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں ان عطا اللہ الملک, اور یہ کہ دی تھی اس کو یہ جو بادشاہت اسے ملی ہوئی تھی, یہ جو سارا دبدبا تھا اور وقار تھا, روب تھا, یہ سب اللہ نے عطا کیا تھا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا احیی و امیت, تو وہ آگے سے جو تھا تب متکبر بادشاہ کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مارتا ہوں. قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک اور طرح سے دعوت دینی چاہیے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے, تو اس کو مغرب سے لے آ. فبہت الذی کفر, تو یہ سن کر وہ حیران بھنچکا رہ گیا کافر. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا ظالم قوم کی جس کے دل میں طلب نہیں ہوتی, نور نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا, اس وہ کبھی بھی جو ہے راہ پر نہیں آ سکتا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها, یا اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں یا جیسے کہ وہ شخص جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ بستی اوندے پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها, کہنے لگا وہ شخص کہ کیوں کر کس طرح سے زندہ کرے گا اس بستی کو اللہ بعد اس کے مردہ ہو جانے کے. فاماتہ اللہ, اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اس کو میاتا آمن 100 سال تک. ثم بعثہ, پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو. اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جب ان کو بخت نصر جو ہے وہ لے گیا تھا جنگ و جدال کے بعد قیدی بنا کر لے گیا, اور جب وہ رہائی پا کر واپس آئے تو ان کی وہ بستیاں الٹی پڑی تھیں. ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان بستیوں کو کس طرح سے زندہ کیا جائے گا, یہ کیسے اٹھ کھڑی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے جو تھے مشاہدے کرواتے تھے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی اور ان کا کھانا پینا جو تھا وہ ویسے کا ویسا رہ گیا, اور جس گدھے پہ آپ سوار تھے وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بھربری ہڈیاں ہو گئیں. اللہ نے ان کو اٹھا کھڑا کیا, پہلے ان کو اٹھایا پھر ان کے گدھے کو کہا کہ دیکھو میں گدھے کو بھی کیسے تمہارے سامنے جوڑتا ہوں. ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری تورات جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوئی تھی, ورکا ورکا ہو گئی ہوئی تھی, اس کو جلا دیا گیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری آپ کو حفظ کروا دی, یاد کروا دی, اور جس کی وجہ ہی سے جب وہ لوٹے اپنے گھر کی طرف تو وہ بالکل جوان تھے, اپنی اسی عمر میں تھے, جبکہ ان کے پوتے پوتیاں اور جو ان کی اگلی تیسری نسل تھی وہ بوڑھی ہو چکی ہوئی تھی. جب ان کی زبان سے عالموں نے تورات کو سنا تو ان کو خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. قال کم لبثت, کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا عرصہ تو ایسے رہا ہے. قال لبثت یوما و بعد یوم, کہنے لگے کہ میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تو اس حالت میں رہا ہے 100 سال. فانظر الی طعامک, دیکھ اپنے کھانے کو, وشرابک, اور اپنے پینے کو, لم یتسنى, وہ بالکل خراب نہیں ہوئے, بھوسے نہیں ہیں. وانظر الی حمارک, اور دیکھ اپنے گدھے کو, ولنجعلک, اور ہم اس طرح بنا دیتے ہیں آیۃ للناس, ہم تجھے بنائیں گے نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام, اور دیکھ کہ کس طرح سے جو اس کے اوپر ہم ہڈیاں چڑھاتے ہیں. کیف ننشزها, اور ہم پہناتے ہیں اس کو. ثم نکسوها لحما, اور ہم اس کے اوپر کس طرح سے گوشت چڑھاتے ہیں کہ کس طرح ہڈیوں کو جوڑیں گے اور پھر اس کا پور پور درست کریں گے اور اس کے اوپر ہم گوشت چڑھائیں گے. فلما تبین له, پھر جب ان کے اوپر ساری حقیقت واضح ہو گئی, ان کو وہ یاد آ گیا کہ میں نہیں کہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ اس طرح سے ہو گیا, اللہ نے یاد دلا دیا. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو فرمانے لگے میں خوب جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور جب ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا تو آپ نے کہا میرے رب تو کیوں کر زندہ کرے گا, کس طرح سے تو زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن, اللہ نے ان سے سوال کیا کیا تجھے ایمان نہیں ہے. قال بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ, ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام کیسے کریں گے. قال فخذ اربعۃ من الطیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لو. فصرهن الیک, ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو. ثم اجعل علی کل جبل, اور پھر
رکھ دو ان کو ہر پہاڑ کے اوپر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، منہن جزءا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان چاروں پہاڑوں کی طرف بکھیر دو، ثم ادعوہن اور پھر ان کو پکارو، یاتینک سعیا وہ بھاگے چلے آئیں گے تیرے پاس، دوڑتے ہوئے آئیں گے تیرے پاس، وعلم خوب جان لے ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں، کہ اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے۔ تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان مردہ پرندوں کو اور ان کا گوشت جو سب گڑمڑ ہو گیا ہوا تھا 4 پہاڑوں کے اوپر رکھا، اور ہر پرندہ اپنی اصل صورت کے اندر ان کی آواز کے اوپر اڑتا ہوا نہیں بلکہ چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ فی سبیل اللہ پر پھر ہمیں رغبت دلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ جیسے کہ مثال ایک دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل وہ اگاتی ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر بالی میں ہوتے ہیں 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کہ ان 100 کو 700 تک لاکھوں تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جتنی محبت جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر، جتنی چاہت کے ساتھ وہ دیا گیا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں تم سے کوئی شکر بھی نہیں چاہیے کہ تم شکریہ ادا کرو یا ہمیں کچھ اس کے بدلے میں عطا کرو۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں جیسے کہ ایک دانہ، اتنی خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے کہ کسان جیسے ایک دانہ بیج کا بوتا ہے اور پھر وہ اس کے اوپر 7 جو ہے بالیاں 7 ٹہنیاں ہوتی ہیں، اور ہر ٹہنی کے اوپر جو ہے وہ جو کلی کھلتی ہے جو اس کا سٹا بنتا ہے اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا اور پھر نہیں وہ چاہتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، منا ولا اذا نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرهم عند ربهم ان کی اس کام کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور یہ جو تو کیفیت ایک انسان کے اوپر رہتی ہیں وہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ کوئی غمگین نہ ہوں گے۔ قول معروف اور اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها عذاب جس کے پیچھے ہو تکلیف دینا، کہ جس کے پیچھے احسان جتلانا ہو، وہ دنیا میں بھی عمل برباد اور آگے بھی عمل برباد۔ وہ لوگ جن کے طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ واللہ غنی حلیم اللہ تعالیٰ بے پرواہ بردباد ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دن رات دے رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے، اپنی بے شمار نعمتیں جن کا شمار ہم کر نہیں سکتے گن نہیں سکتے وہ ہم کو دے رہا ہے، اور بردباد ہے ہماری لاپرواہی، ہماری نافرمانی، ہماری بدکاریوں کے باوجود جو ہے وہ بڑے حلم کے ساتھ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم نہ تم اپنے ضائع کر دو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، کوئی ایسی بات کہہ کر جس سے اگلے کے دل برا ہو جائے، جس سے اگلا شرمندہ ہو جائے، جس سے اگلے کی ذلت ہو، ایسا کوئی مال جو ہے وہ ایسے صدقات ان کو نہ ہی دو تو اچھا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہہ دو ان کو۔ کالذی ینفق مالہ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رعاء الناس دکھاوے کے لیے لوگوں کو، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جس نے دکھاوا کیا ریاکاری کی اس کے وہ ایسا ہے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فمثلہ کمثل صفوان اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ صاف چٹیل میدان ہو، علیہ تراب اس کے اوپر ہلکی سی مٹی آ جائے، فاصابہ وابل اور پھر اس کے اوپر کوئی پھوار پڑے پانی برسے، فترکہ صلدا تو وہ پانی اس کو ایسے لے جائے جیسے بالکل صاف چٹیل جو ہے میدان پھر سے وہی چٹان ہو جائے، کہ اس کا وہ صدقہ کچھ باقی نہیں رہے گا، نہ دنیا میں اس کو اجر ملے گا نہ آخرت میں
میں اس کے لیے کچھ ہوگا، بلکہ وہ بہا کر لے گئی مٹی اس کو۔ لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے کافر قوم کی جو اللہ کی باتوں کی، اللہ کی مثالوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ درست نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو چاہنے کے لیے اللہ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور ان کے دلوں کے اندر بھی ثبات ہوتا ہے، اس دل کی ان بات کے اوپر جمے ہوتے ہیں، کمثل جنت بربوۃ، جیسے کہ مثال ہے ایک باغ کی جو اونچے مقام پر ہو، اصابها وابل، اور برسے اس کے اوپر بارش، فآتت اکلها ضعفین، اور دے وہ اپنے پھل کو دگنا چگنا کر کے، فإن لم یصبها، اور اگر اس کو بارش نہ بھی پہنچے، فطول، تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہو جائے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے، کہ جس نے صدق دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا صدقہ بھی کیا ہوگا تو وہ جو صدقے اس کے صدقے کی مثال اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے ہلکا پھلکا سا کھجور کے چاہے 100 ٹکڑے کر کے وہ اللہ کے راستے میں دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، اب اللہ میں غور و فکر کی ایک دعوت دے رہے ہیں، کیا کوئی پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ہو اس کے لیے جنت باغ، من نخیل و عناب، کھجوروں اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہو اس کے نیچے سے نہر، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے اندر ان کھجوروں انگوروں کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے پھل ہوں، فاصابہ الکبر، بس پہنچ جائے وہ بڑھاپے کو، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہے، محنت کرتے کرتے زندگی کے اس حصے میں پہنچ گیا کہ اب خود بھی بوڑھا ہو گیا ہے، خود بھی کما نہیں سکتا، اولاد بھی کمزور ہے، کسی بھی لحاظ سے دیتی نہیں ہے، یا ان کے لیے اپنا ہی کافی ہوتا ہے، یا ابھی وہ بچے ہیں، فَأَصَابَهَا إِصْفَارٌ، تو کیا ہوگا ایسے کھیت کا، کیا بنے گا ایسی کھیتی کا، بس پہنچے اس کو ایک بھگولا، فِيهِ نَارٌ، اور اس بھگولے کے اندر ہو آگ، فَاخْتَرَقَتْ، پس وہ اس کو جلا کے رکھ دے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیات تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو کہ ساری زندگی کمائی کرتے رہو، اور جیسے کہ اللہ سورہ نحل میں فرماتے ہیں ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، نہ تم اس عورت کی طرح ہو جانا جو اپنے ہی کاتے ہوئے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، بعد انکاس ہم بعد قوہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، اپنے اعمال برباد نہ کر دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اللہ تعالیٰ حلال مال کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صدقے کو قبول کرتا ہے، حرام کی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اعمال بہترین اچھے ہوں گے، اللہ کے لیے خالص ہوں گے، اللہ ان کو قبول کرے گا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے بھی جو عشر دیتے ہو وہ بھی پاکیزہ ہو، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو کہ تم کوئی گندی چیز، ناپاک چیز یا بری چیز خرچ کرو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس کو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، سوائے اس کے کہ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا بِهِ، کہ تم آنکھیں بھینچ کر یا نظر بچا کر اس کو لے لو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ خود اپنے بندوں کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، اس نے تو تمہاری بخشش کے ذریعے بنائے ہیں، یہ اس نے تمہارے لیے یہ آزمائش بنائی ہے کہ تمہیں مال دیا ہے اور کچھ کو نہیں دیا، کسی کے بلند درجے کیے ہیں، کسی کے کم درجے کیے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان جو ہے وہ تم کو حکم دیتا ہے فقر کا، ویامرکم بالفحشاء، اور شیطان یہی کہتا ہے کہ تو اگر خرچ کر دے گا تو تیرے لیے کیا باقی بچے گا، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور وہ حکم دیتا ہے، دوسری بات کا حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وہ تم کو بے حیا، تمہاری گفتگو ہو، تمہارا لباس ہو، کردار ہو، اس میں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ وعدہ دیتا ہے تم کو بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلہ، اور فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو بڑھا دیتا ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت، سوجھ بوجھ، دانائی کی باتیں جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس کو دی گئی حکمت، دانائی، فقط اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ کثیر خیر دی گئی۔ اور خیر کیا ہے؟ راس الحکمت
مخافۃ اللہ، اصل کیا ہے اللہ کا ڈر، حکمت کا راز کیا ہے، حکمت کی اصل کیا ہے کہ تقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام کیا جائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے سوائے عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، کچھ بھی خرچ کرنا، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانتے ہو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، بے شک اللہ کے علم میں ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی نظر مان لینا، کوئی وعدہ کر لینا، اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر تو بخیل سے کچھ نکلوانے کا ذریعہ ہے، تم اللہ تعالیٰ کو بغیر نظر ہی کے پیش کرو، لیکن جب کسی نے کوئی نظر مان لی تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور وہ نظر خالص اللہ کی خاطر ہونی چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات جو ہے ان کو چھپا کر دو، فَنِعِمَّا ہِیَ، تو وہ یہ بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم ظاہر کر کے صدقات دیتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر دیتے ہو اور ان کو فقیروں کو دیتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اس میں، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے، اس خیرات کی وجہ سے، اس زکوٰۃ کی وجہ سے دور کر دیتا ہے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وہ 7 لوگ جن کو محشر کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ لوگ جب کہیں سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو چھپا کر صدقہ دینے والا ہوگا، جو چھپا کر صدقہ دیتا ہوگا، اتنی مخفی صدقہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے۔ لیس علیک ھداھم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ وہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم، تو تمہاری اپنی ہی جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم چاہو گے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے خرچ کرو گے۔ وما تنفقوا من خیر، تو جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، بات میں سے، کوئی چیز بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، فقیر کون ہے؟ یہ صدقہ و خیرات فقیروں کے لیے ہے، وہ جو گھیرے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی مجبور و بس ہو جاتے ہیں، باوجود کوشش کے کچھ کر نہیں پاتے، یا کہیں وہ محصور ہو جاتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں ان کے اندر طاقت ہوتی کہ وہ زمین میں چل پھر کر کچھ کما سکیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، سمجھتے ہیں ان کو جاہل لوگ کہ وہ بڑے مالدار ہیں، من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اچھے بھلے ہیں، ظاہری بود و باش کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے یہ اچھے بھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی بتائی ہے، تعرفهم بسیماہم، تم پہچانو ان کو ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ چمٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، وہ در در پہ نہیں ہوتے بھوک، وہ ایک دو لقمے کے لیے جو ہے گھر گھر جو ہے وہ دستک نہیں دیتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال میں سے، خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ کے علم میں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن، سرا وعلانیتا، اور چپکے چپکے اور علانیہ بھی، فلہم اجرهم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، آنے والے وقت کا کوئی خوف نہ ہوگا، جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اس پر وہ غمگین نہ ہوں گے، پچھتاوا نہ ہوگا ان کی زندگی میں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی، نہیں وہ کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن اپنی قبروں سے، الا جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہیں کہ سود کھانے والا جو ہے اس کا حال ایسے ہوگا کہ جیسے اس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، جیسے ایک جو ہے شیطان زدہ سحر زدہ شخص جو ہے عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ شخص جو سود کھانے والا ہے، سود کا لین دین وپار کرنے والا ہے، اس کا حال اس طرح سے ہوگا۔ ہر وہ قرض یا امانت جو مدت کے ساتھ ساتھ بڑھے وہ سود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پہلی آیت سورہ روم میں نازل فرمائی، پھر سورہ
سورہ آل عمران میں، اور پھر آخری جو یہ حکم آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 مہینے پہلے آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور انہوں نے آگے سے ہیلا کیا کیا کہ یہ سود تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ویپار کرتے ہیں، یہ سود کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کیا اللہ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو، حرام کر دیا سود. فمن جاءہ، پھر جو کوئی آئے گا جس کے پاس آ گئی موعظۃ من ربہ، اس کے رب کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی وصیت آ گئی ہے، فانتہا فلہ ما سلف، تو اس کو چاہیے باز آ جائے، اور جو ہو گزرا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ، اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جزا و سزا دینی ہے وہ اللہ کی طرف ہے. ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا جس کے پاس نصیحت آ گئی اور اس کے باوجود وہ اس کو سننے کے، پڑھ لینے کے باوجود، جان جانے کے بعد کرے گا فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ ہوں گے آگ والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو، کہ جو تم سود لے دے رہے ہو اس کے ذریعے تمہارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، کوئی نیکی حاصل نہیں ہو رہی ہے. سود جو ہے وہ بہت بری خود پرستی، خود غرضی کی نشانی ہے، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. وہ دنیا میں بھی بابلے کتے کی طرح پھرتے رہتے ہیں، سود دینے والے پیچھے پیچھے، جس کو دیا ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ان سے ہر وقت تقاضا کرتے رہتے ہیں اور مال کو سینت کر رکھتے رہتے ہیں. جبکہ صدقہ دینے سے دل کو تقویت حاصل ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتی ہے، کسی کی مدد کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی، اپنی جان کو راحت پہنچتی ہے. تو اللہ اس طرح سے صدقات کو بڑھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا ہے، ایسی محبت سے جیسے تم کسی گائے کا بچڑا یا کسی اونٹ کا بچہ پالتے ہو، اور پالتے پالتے اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ بڑھاتا ہے صدقات کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند رکھتا کسی انکار کرنے والے گناہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات دینے والا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے بینک میں اس کو جمع کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب مجھے ضرورت ہوگی، اور سب سے ضرورت اسی دن ہوگی جو محشر کا دن ہوگا، جو اللہ کے روبرو ہم پیش ہوں گے، تو اس دن جب اس کو لوٹایا جائے گا تو وہ اس دن بہت مطمئن اور خوش ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ اللہ سے. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی سود میں سے رہ گیا. ان کنتم مومنین، اگر تم ہو مومن. تو یہی اصل بات ہے سابقون الاولون میں سے ہونے کے لیے. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جیسے جس وقت کوئی حکم سنا اس کو اسی وقت مان لیا. تو اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو باقی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو اسی وقت فوراً اپنے گناہ سے باز آ جائے، اس کام کو چھوڑ دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو بس تیار ہو جاؤ تم جنگ کرنے کے لیے اللہ سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول سے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور جس میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی نہیں جیت سکتا. آج اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل بے جان کیڑا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ، جب میرے علم میں آیا کہ یہ وائرس بے جان ہے، اور جو جاندار ہوتا ہے اس کو بیکٹیریا کہا جاتا ہے، یہ بے جان چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی پوری دنیا میں پھیلائی اور کتنی تیزی سے یہ پھیل گئی، یہ اللہ کا عذاب. تو اس کے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کتنی جانیں ہلاک ہو گئیں، کتنا روپیہ اس کے اوپر لگ رہا ہے، کتنی کمائیاں جو ہیں اس کے اوپر پانی کی طرح بہائی جا رہی ہیں، اور ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون بھلا جنگ کر سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم سب کو ان باتوں سے جن سے اللہ نے ہمیں روک دیا، ہمیں رک جانا ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، باز آ جاتے ہو، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں. جو تم نے کسی کو قرض دیے میں وہ تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ، اور جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو آسانی آنے تک مہلت دو.
اتنا اجر ہے کہ ایک دن جو اس کو آسانی دی جائے گی، جو ایک تاریخ جو مقررہ ہے اس سے بڑھ کر جو اگلا دن آئے گا، تو مقروض کا جو ہے اس کو معاف کرنے پر ہر دن کے عوض صدقہ ہے، ہر دن کے عوض صدقہ کرنے کا اجر دیا جائے گا، اور قیامت کی سختیاں اس سے معاف کر دی جائیں گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ہمیں اس دن اس کی مہربانی کی بے حد ضرورت ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم معافی کر دو، یعنی تمہارے پاس اپنے اتنے وسائل ہیں، معلومات ہے، اور تم معاف کر سکتے ہو اور اس کے بغیر تمہارا گزارا ہو سکتا ہے، تو یہی تمہارے لیے خیر ہے اس میں، اگر تم جانو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومًا ترجعون فیہ الی اللہ، اور ایک ہی چیز ہے جو تم کو تقوی دلا سکتی ہے، وہ دن جس دن تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس دن کی جو اس پیشی کا جو منتظر رہے گا، اس پیشی کے جس کو ہر وقت خوف ڈر رہے گا، وہی ان کاموں سے باز آ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین ثم توفی کل نفس، ہر ایک کو پھر پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت ہے، آیت دین جس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ ہمارے رب العالمین نے ایک ایک کام میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کہ یہ بھی وہ سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کو کبھی نہ کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، قرض کی ضرورت ہوتی ہی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ہم کو طریقہ کار بتایا ہے کہ کس طرح سے تم ایک دوسرے سے یہ لین دین کرو گے۔ ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ویپار کرو قرض کا ایک دوسرے کے ساتھ، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو پس اس کو لکھ لو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم کاتب، ایک لکھنے والا تمہارے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، کوئی ایک ڈنڈی نہ مارنے والا ہو، وہ اس کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، بلکہ وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھنے والا ہو۔ ولا یأبی کاتب، اور نہ ہی انکار کرے لکھنے والا، ان یکتبا، کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ سکھایا ہے اس کو اللہ تعالی نے، فلیکتب، پس اس کو چاہیے کہ لکھ دے۔ کہ سب لوگوں کو لکھنا پڑھنا اگر نہیں آتا، ان پڑھ لوگوں میں گاؤں میں کہیں پر ایسا کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی دین ہے، اللہ نے سکھایا اس کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے بلکہ لکھنے کے لیے آ جائے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق، کہ جو قرض لے رہا ہے، جس کے اوپر قرض ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے، لکھواتے ہوئے ڈرے، ولا یبخس، اور نہ کمی کرے، منہ، اس میں، شیئا، کسی چیز کی، 100 روپیہ لے کے 90 روپے نہ لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور اگر ہے وہ شخص جو کہ قرض لے رہا ہے، سفیہن، بے وقوف، او ضعیفن، یا کمزور، ابھی بچہ ہے، او لا یستطیع، اور نہیں وہ طاقت رکھتا، ان یمل، کہ وہ لکھوا سکے، ہوا، پس فلیملل ولیہ بالعدل، تو چاہیے کہ اس کے اوپر جو اس کا سرپرست مقرر ہے وہ لکھوا لے اس کو عدل کے ساتھ۔ واستشہدوا شہیدین، اور اس وقت چاہیے کہ گواہ کر لو 2 گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اور پھر اگر تمہیں 2 مرد نہ ملیں، فرجل وامرأتان، تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، مما ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہو ان میں سے گواہ، ان تدل، اور یہ 2 عورتوں کا معاملہ اس لیے ہے کہ نہ بھول جائے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ، اگر وہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے، کیونکہ عورتیں جلدی ان کا دماغ ذوف کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی لکھت پڑھت میں مقرر کی ہے۔ فتذکرہ احداہما الاخری، تو یاد دلا دے دوسری ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انکار کریں گواہ جب ان کو پکارا جائے، گواہی کے لیے جب پکارا جائے تو گواہی جو ہے وہ سچی دینی ہے، اور اس سے انکار نہیں کرنا، اور گواہی دینے کے لیے آ جانا ہے۔ ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرنا، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، کہ تم لکھواؤ اس رقم کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، الی اجلی، ایک مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت انصاف والی چیز ہے، واقوم للشہادۃ، اور بہت سیدھی جو ہے وہ شہادت کے لحاظ سے ہے، وادنی
اللہ، اور یہ قریب تر ہے کہ نہ تم ترتابو شک میں پڑو، الا ان تکونا سوائے کہ ہو تجارتن حاضرتن تجارت دو بدو آپس میں تدیرونا ہو جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ لیتے ہو، یعنی رو برو جو تجارت کرتے ہو، اگر اس میں نہیں لکھتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ فلیس علیکم جناح ان تکتبوها، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ اگر تم آپس میں روز کا جو بیپار کرتے ہو اس کو نہ لکھو تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ کر لو جب تم لین دین کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، کہ ان کے اوپر بھی کوئی پریشر نہ ڈالا جائے کہ غلط تحریر کی جائے یا گواہی غلط دی جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر ایسا کیا گیا، کسی کے اوپر پریشر ڈلوا کر غلط کام کروایا گیا، غلط رقم لکھوائی گئی، غلط گواہی دی گئی، تو ایسا کسی نے کیا، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک وہ اپنے ہی ساتھ جو ہے وہ گناہگاری کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھایا ہے تم کو اللہ تعالیٰ نے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خود علم رکھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم کسی سفر کے اوپر ہو اور وہاں تم نہیں پاتے ہو کسی لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو اپنی کوئی چیز جو ہے رہن رکھ دو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، اپنے اس سفر سے واپس آ جاؤ، تو ان کی امانتوں کو واپس لوٹا دو۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ جو رہن رکھی تھی چیز اس کو واپس لوٹا دیا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے لوٹاتے وقت بھی اپنے رب سے رب کا تقوی اختیار کرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے، ایسی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امانت دی بھی جو چیز ہوتی ہے، جو رہن رکھی بھی چیز ہے، سوائے اس کے کہ اس کے خراب ہونے کا ڈر ہو، اس کو استعمال میں نہیں لایا جائے گا، وہ ویسی کی ویسی جوں کی تو پڑی رہے گی، اور جب اس کا تقاضا کیا جائے گا، جس کے عوض اس کو لیا گیا ہوگا، جب وہ واپس کیا جائے گا تو وہ اپنی امانت کو جو اس نے رکھی تھی وہ اس کو واپس لے لے گا وہ شخص۔ وَلَا يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ، اور نہ ہی تم چھپاؤ گواہی کو، اور جس نے بھی چھپایا اس کو تو بے شک اس نے اپنے دل کو گناہگار کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، اس کو جاننے والا ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ یہ آخری رکوع بہت ہی اہم ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام پر بہت گراں گزریں، بہت ان کے اوپر بھاری ہوئیں کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حساب دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی تربیت کی تھی، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے اور ہم مانیں گے، وہ اسی طرح قرآن کو سنتے تھے، بات کو سنتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، اور اللہ پاک پھر ان کے لیے آسانیاں کر دیتا تھا۔ آج ہم پر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہم اس کی کھوج میں پڑ جاتے ہیں، ہم اس کی آسانی ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، طرح طرح کی جگہوں سے جا کے ان مسئلے کو دریافت کرتے ہیں، وہ مسئلہ ہمارے لیے اسی طرح مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم نے ابھی بھی سورہ بقرہ ہی میں گائے کا قصہ پڑھا۔ تو صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ یہ سب کچھ آسمان و زمین اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے سینوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم چھپاؤ اس کو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، حساب لے گا تمہارا اللہ تعالیٰ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پس وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اگلی جو دو آیات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانوں میں سے ملی، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا فرشتہ آپ پر نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، وہ آپ کے پاس دو نور لے کر آیا ہے، اور وہ فرشتہ آیا، اس نے آپ کو سلام کہا اور کہا میں آپ کے پاس دو ایسے نور لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دو یہ آیات جو کہ آپ کی امت کے سوا کسی کو
دی نہیں گئی ہیں. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. رات کو ان کو پڑھنے کی، بستر پر بیٹھ کر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم سب کو ان کو یاد کرنا چاہیے اچھے تلفظ کے ساتھ اور پوری صحیح ادائیگی کے ساتھ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، بما انزلہ اس پر جو ان پر نازل ہوا، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور سارے مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی، اور ہم کسی میں جدائی نہیں ڈالتے اس کے رسولوں میں سے. سب رسول جیسے تلک الرسل، جیسے اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ یہ رسول، ان کو بعض پر میں نے فضیلت دی، اور وہ فضیلت جو تھی ہم اس میں بھی بڑھائی نہیں کر سکتے ہیں. بس جیسی فضیلت اللہ نے ہم کو بتا دی، کتاب و سنت سے ہمیں پتہ چل گئی، بس ویسے ہی اس کو جاننا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتب پر اور رسولوں پر ہمارا رسولوں میں سے کسی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہا صحابہ نے ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. غفرانک ربنا والیک المصیر، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں. کہ اللہ یہ بہت بھاری کام ہے کہ ہم دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہیں جس کا اظہار کرنا، زبان سے نکالنا بھی ہمیں زیب نہیں دیتا. تو اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اے اللہ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، لہا اسی کے لیے ہوگا جو اس نے کمایا ہے اور اسی پر اس کا وبال ہوگا جو اس نے کمایا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب تو ہمیں اس چیز پر نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے کوئی غلطی سے ہم کچھ کر بیٹھیں. اے اللہ یہ دل کے خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. اے اللہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اے اللہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، انجانے سے ہم کچھ کر بیٹھیں، اللہ تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب ہم سے نہ وہ بوجھ اٹھانا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالے، جیسے ان کی شریعت تو نے مشکل بنائی تھی. اللہ ہمارے پر ویسی شریعت، ایسے احکامات نہ نازل فرمانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے ہمارے رب نہ تو ہم سے وہ بوجھ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. واعف عنا، درگزر کر ہم سے. واغفر لنا، بخش دے ہم کو. وارحمنا، اور رحم کر ہم پر. انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے. فانصرنا، ہمارے پاس ہماری مدد کر. علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر. ایک تو جو کلمے کے کافر ہیں اللہ ان کے بالمقابل بھی، اور وہ جو ہمارے دین کے راستے میں اپنے ہی رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تیرا حکم نہ ماننے والے آڑے آتے ہیں. اللہ سب کے بالمقابل تو ہم کو کافی ہو جا. الحمدللہ الحمدللہ. ہماری سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی. اگلی سورت آل عمران ہے. اس کے 8 رکوع اس تیسرے سپارے میں ہے، باقی یہ آگے چوتھے سپارے میں بھی چلے گی. یہ دونوں صورتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے. اللہ نے پہلے سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا ذکر کیا اور اس میں اب نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں بھی یہ دونوں صورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہرین، 2 جگمگانے والی صورتوں کا لقب دیا کہ یہ دونوں صورتیں صائبان کی صورت میں یا پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اعظم 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں. سورۃ البقرہ جو آیت الکرسی میں کی صورت میں ہے، الہکم الہ واحد، لا الہکم الہ واحد هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور اس صورت کی جو پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کی اعانت الوجوہ للحی القیوم. یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، ان سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات سے اس کو شروع کیا. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، وہی زندہ اور تھامے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب، اتاری اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بالحق، حق کے ساتھ. مصدق لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے آگے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے اتاری انجیل،
तौरात और अंजील को من قبلی इससे पहले इंसानों की हदायत के लिए अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई इंसानों को उतारा तो उनकी साथ ही हदायत के लिए अपने फरामीन अपने नबी भेजते रहे। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान से पहले जो हदायत की किताबें आईं वो तौरात और अंजील थी। वमिन क़ब्लु हुदन लिन्नास, वो लोगों के ये हदायत के लिए आई थी। वअंज़लल फ़ुरक़ान, और उतारा नाजिल किया अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान, ये कुरान पाक का ही एक नाम है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत का, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त तरीन अजाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह ताला गालिब है, इंतकाम वाला है कि अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला के इरादों से कोई उसको बाज रखने वाला उसको रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ताला के फैसले अटल हैं, उसकी बात तब्दील नहीं होती। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन, बेशक अल्लाह ताला उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। फिल अर्ज़ि वला फिस समाई, ना तो ज़मीन में और ना ही आसमानों में। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, अल्लाह वो ज़ात है जो तस्वीरें बनाता है तुम्हारी पेटों में, कई वशजा जैसे वो चाहता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद मगर वही है, गालिब है, हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब को नाजिल किया। मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, उस किताब के अंदर कुछ आयात मुहकम है, मजबूत हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, और यही असल किताब है। वाखरू मुतशाबिहात, और कुछ दूसरी हैं जो मुश्तबा करने वाली हैं, जो तुम्हारे ऊपर शुबह डालने वाली हैं। फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, बस वो दिल जिनके अंदर टेढ़पन है, वो लोग जिनके दिलों के अंदर टेढ़ापन है, ज़ैग़ुन टेढ़ापन है, वयत्तबिऊना, बस वो पैरवी करते हैं, मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितना, वो चाहते हैं वो मुश्तबे जो उनके ऊपर शुबह डालने वाली आयात हैं वो उनको ढूंढते हैं, उनकी तलाश करते हैं, और इससे वो फितना चाहते हैं कि दुनिया में फितना और फसाद हो। उनका मतलब हदायत हासिल करना नहीं है, उनका मतलब सीधी रास्ते के ऊपर आना नहीं है, बल्कि खुद भी गुमराह होना है और दूसरों को भी गुमराह करना है। वब्तिगा तावीली, और वो चाहते हैं इनकी हकीकत को, और जो हकीकत है अल्लाह ताला ने जैसे हमें शुरू ही में बता दिया कि मुत्तकीन की सिफत क्या होगी कि वो ईमान लाते हैं गैब के ऊपर। जैसा हमको बता दिया गया हमारा ईमान उसी तरह से होगा। अगर उस तरह का ईमान नहीं होगा तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। वो इन गैब की चीज़ों में, इन जो चीज़ें हमारे से मख्फी रखी गई हैं वो उनके अंदर तावीलें ढूंढते हैं और उनके अंदर फितना ढूंढते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, इन बातों की हकीकत इनका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वर्रासिखून फिल इल्म, और वो लोग जो मजबूत इल्म वाले हैं, यानी जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी, जिनके अल्लाह ताला ने दिल जो है मुनव्वर कर दी अपनी किताब के साथ। यक़ूलून आमन्ना बिही, वो हर चीज़ के ऊपर कहते हैं कि हम ईमान लाए इसके साथ। कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब बातें ये सब चीज़ें हमारे रब की तरफ से हैं। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर अकल ही वाले। अकल वालों की शान अल्लाह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुमको मुमताज़ किया इस अकल और शऊर की वजह से तमाम मखलूक़ात के ऊपर, तो अपनी इस अकल को इस्तेमाल करो और अपने रब की तरफ लौट जाओ। और वो साथ साथ जो है जब उनको हदायत मिल गई तो वो साथ डरते रहते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे रब ना तू टेढ़ा करना हमारे दिलों को, बाद इज़ हदैतना, जबकि तूने हमको हदायत दे दी। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अल्लाह अता कर हमें अपने पास से रहमत। अल्लाह में तेरी रहमत की ज़रूरत है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही अता करने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नासी लियौमिन ला रैब फी, ए हमारे रब बेशक तू इकट्ठा करने वाला है इंसानों को एक ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और बेशक अल्लाह ताला हमारा ये ईमान है कि तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम, बेशक वो लोग जो काफिर हुए हरगिज़ ना काम आएंगे, कफ़ायत करेंगे उनको उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें, कि ये माल और औलाद और ये साहिब सरवत होना, इसके ऊपर इतराना, ये किसी के काम ना आएगा। मिन अल्लाह शैया, अल्लाह के बिलमुकाबिल कुछ भी। व उलाइका हुम वक़ूदुन्नार, और ये सब जो है आग का ईंधन होंगे। जो इन चीज़ों के ऊपर अतराया और जिसने इसके ऊपर फ़ख्र किया तो ये आग का ईंधन बन जाएंगे। कदा भी आली फ़िरऔना, तो अल्लाह ताला हमको मिसाल देते हैं, हमको समझाते हैं जैसे कि हाल हुआ फ़िरऔन का, कि फ़िरऔन कितना मालदार था, कितने बड़े मुल्क के ऊपर उसका कब्जा था कि उसके ऊँट बांधने के, घोड़े बांधने के खूंटे भी तक जो थे वो सोने के बने हुए थे। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों
کا بھی کیا حشر ہوا جو اس سے پہلے تھے، قوم عاد و سمود، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ گناہوں کے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافر لوگوں سے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت ہی بری لوٹ جانے والی جگہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو حالیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مارکا تھا اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے اس میں نشانی ہے، جب دو جماعتیں آپس میں بھڑی تھیں کہ تم دیکھو کہ ایک کتنا طاقتور تھا، 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اور دوسری طرف جو تھے صرف 313 تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 313 کو جو ہے فتح دی۔ اور اس سے پہلے ابھی ہم نے طالوت و جالوت کا ذکر پڑھا، وہ بھی ہزاروں کے لشکر کے بالمقابل 313 ہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا، اور وہ بھی مسلسل اپنی کسی چیز کے اوپر ان کو گھمنڈ نہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک جو جماعت تھی، گروہ تھا، وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، وأخری کافرۃ یرونہم، اور دوسرا جو تھا وہ کافر تھا، ویرونہم مثلیہ رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے دو چند کھلی آنکھ سے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور جو ان کا حشر ہوا 1000 کے لشکر کا، کافروں کا جو حشر ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی اس کے اندر بہت ساری چیزیں مرغوب بنا دی جو انسان کے دل کو اچھی لگتی ہیں، انسان کی نگاہ کو اچھی لگتی ہیں، انسان ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوبصورت کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے کچھ چیزوں کی محبت کو، اور ان میں سے کیا ہے، من النساء، اور جیسے کہ عورتوں سے، والبنینا، بیٹوں سے، والقناطیر، اور خزانے مقنطرتی، ڈھیروں لگے ہوئے، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومتی، اور خاص نسل کے جو گھوڑے ہیں نشان زدہ، والانعام والحرث، اور کھیتیوں اور چوپاؤں کے ساتھ ان کو، انسانوں کو محبت ہے مال و دولت کے ساتھ، عورتوں بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، گھر بار کے ساتھ، انسان کی محبت اس کے اندر ودیت کر دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سبق دیا گیا ہے کہ یہ سب دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور یہ جو اللہ نے دنیا کا سامان دیا ہے اس کو آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، اس کو آخرت کا فائدہ چاہنے کے لیے اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھانا ہے، کہ ہماری نظر دنیا پر نہیں آخرت پر ہونی چاہیے، کہ اللہ اس کے پاس تو بہترین لوٹ جانے کی جگہ ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے ہم سے کہہ رہے ہیں آؤ میں تم کو خبر دوں جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، للذین اتقوا عند ربہم، سب سے بہترین لوگ کون ہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے سامنے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان کے نیچے رہیں گے، وازواج مطہرہ، ان کے لیے ان کے جوڑے پاکیزہ ہیں، اور سب سے بڑی چیز کیا ہوگی، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ کی رضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندو راضی ہو، کچھ چاہیے تو نہیں، مجھ سے کچھ مانگو، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان سے 3 بار یا اس سے زائد بار ان سے کہیں گے، وہ ہر بار کہیں گے اللہ ہم راضی ہو گئے، اللہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ وہ بندے ہیں جو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ وقت ڈھونڈتے ہیں جب اللہ اور قریب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو، ان کی آواز کو اور زیادہ سنے، اے ہمارے رب بے شک ہمیں مان لائے، پس تو ہم کو بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو آگ کی عذاب سے، کیونکہ اللہ کی عذاب جو اللہ کا عذابوں میں سے عذاب ہے جلانے والا، وہ سخت شدید ہے، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بھڑکایا ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ کون ہیں، ان کے اندر کون سی صفات
صفات ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، والقانتین اور جو فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اور وہ استغفار اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، سحری کو اٹھ کے تہجد گزار ہیں، وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور راتوں کو ان کے جسم اپنے پہلوؤں اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کے اس وقت کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب ان کا رب آسمان دنیا پر آئے اور ان کو ندا لگائے کہ مانگو مجھ سے کچھ جو تم کو چاہیے، وہ اس وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور ان کی امت کے لیے نفل کر دی، اور تمام نفل نمازوں میں سے اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اپنی توحید کی خود سے، والملائکۃ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائم بالقسط کہ یہ سب کچھ جو ہے کائنات جو ہے یہ ساری توحید کے اوپر قائم ہے انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں معبود مگر وہی اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ تعالیٰ بار بار اعلان فرماتے ہیں کہ بے شک جو دین ہے، طریقہ کار ہے، جو راستہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر انہوں نے علم آ جانے کے بعد جو ہے اس کے اندر اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی سرکشی کے ساتھ، آپس میں ضد بازی کی وجہ سے انہوں نے اس اسلام کا انکار کر دیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جس نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھگڑا کرتے ہیں، فقل، پس آپ کہہ دیجیے، اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو سونپ دیا اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور وہ بھی جو میرے پیروی کریں گے۔ تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا لازم ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ وہ ہدایت پائے ہوئے تھے، وہ راشد، وہ بھلائی پائے ہوئے تھے، تمہارے اوپر میری اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفاء کی پیروی لازمی ہے۔ تو اس وقت تک اللہ اس دین کو قبول نہ کرے گا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے بھی جو دیے گئے کتاب اور امی لوگ، اسلمتم، ان سے بھی یہی کہیے کہ کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اور اگر وہ قبول کر لیں اس بات کو کہ ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بے شک وہ راہ پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں اس ہدایت سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کیا نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، ویقتلون الذین، اور انہوں نے قتل کیا ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو ان کو انصاف کا حکم دیتے تھے، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، پس خوشخبری دے دیجیے ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی، کہ ایک ایک دن کے اندر بنی اسرائیل نے کتنے کتنے انبیاء کو قتل کیا، نیک لوگوں کو قتل کیا، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والوں کو ان کو قتل کر دیتے تھے، اور پھر وہ کوئی اس کے اوپر ان کو افسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی بھی دور میں جس نے ایسا کام کیا ان کو خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے برباد ہو گئے اعمال، انہوں نے کتنے بھی اچھے اعمال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تو نے دیکھا ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب میں سے حصہ، یدعون الی کتاب اللہ، وہ پکارے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، قرآن کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کا، ان کے بارے میں، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ ایک گروہ پھرتا ہے اس سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے جب یہودیوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن پاک کے مطابق اور تمہاری اپنی
کتاب تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور وہ اس وجہ سے نہیں مانتے ذالک بانہم کہ بے شک وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ الا ایام معدودات سوائے چند گنتی کے دنوں کے، یہ ان کا اپنا زوم ہے، اپنی گھڑی ہوئی بات ہے جو انہوں نے بنا لی ہے، وغرہم فی دینہم دھوکہ دیا ان کو ان کے دین نے جو انہوں نے خود ساختہ اپنا دین بنا لیا تھا، ما کانوا یفترون جو تھے وہ گھڑتے، فکیف اذا جمعناہم پھر کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم اکٹھا کریں گے ان کو لیوم لا ریب فیہ ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت اور پورا پورا ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اللہ ہم کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، اللہ پاک کرے اللہ ہمارے یہ مہربانی کرے کہ ہم سب کو یہ کلمات آتے ہوں اور ہم ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کہہ دیجئے اللہ بادشاہ ہے، بادشاہت کا تمام ملک کا دیتا ہے وہ بادشاہت جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور وہ چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے وہ چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بیدک الخیر اس کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تولج اللیل فی النہار یہ کام کون کر سکتا ہے، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت اور وہ نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو زندہ میں سے مردے کو، وتخرج المیت من الحی اور وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کس کے ہاتھ میں ایسا سب کچھ ہوگا، وترزق من تشاء بغیر حساب اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء نہ تم بناؤ مومنوں کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، ومن یفعل ذلک جس نے ایسا کیا فلیس من اللہ فی شیء اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، الا ان تتقوا منہ تقا سوائے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ان سے جو تھوڑی بہت دوستی لگاؤ، وَيُغَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور حقیقت میں تمہیں ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اس کو، يَعْلَمْهُ اللَّهُ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پر فرما چکے کہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ سینوں کی بھیدوں کو سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا تھا اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء اور جس نے عمل کیا برا، تودو وہ خواہش کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا تو اس وقت جب اس کو اس کے اپنا عمل نظر آئے گا تو وہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے اور میرے عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، یعنی یہ مجھ سے دور کر دیا جائے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے، حقیقی ڈر اللہ ہی کا ہونا چاہیے، واللہ رؤوف بالعباد کہ وہ اللہ شفیق ہے مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، محبت کرنے والا ہے، ماؤں جیسی محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ نے اپنی محبت پانے کے لیے ایک کرائٹیریا ہمارے لیے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو کہ تم سے محبت کرے اللہ تو اس کے لیے تم کو پیروی کرنی ہوگی میری کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بس کیا ہوگا، یحببکم اللہ محبت کرے گا اللہ تم سے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ کہ سنت کی پیروی کرنے سے تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اپنانا ہوگا، ان کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی، ان کے قدم با قدم چلنا ہوگا، ان کے آثار کے اوپر چلنا پڑے گا، ہر کام اسی طرح سے کریں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکیں گے۔ واللہ غفور الرحیم اور کچھ غلطی ہو جائے گی انجانے میں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول کہہ دیجئے کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، فإن تولوا پھر اگر تم نہیں مانتے ہو فإن
اللہ لا یحب الکافرین، اگر تم پھر جاتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کافروں کو. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، وہ نوحًا اور نوح کو، وہ آل ابراہیم اور ابراہیم آل ابراہیم کو، وہ آل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین جہان والوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کا نام، کچھ بندوں کا نام لیا اور ان کے ہمیں رہنمائی کا، ان کو ہمارے لیے رہنما بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چن لیا ہے، جن کو میں نے برگزیدہ کر دیا ہے. ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے علم والے ہیں. اس قالت امرأۃ عمران، جب کہنے لگی عمران کی بیوی، ربی انی نذرت لک، کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں. کس کے لیے؟ اس کو میں دنیا کے کاموں سے چھڑوا کر تیرے لیے خاص کر دیتی ہوں، وہ تیرے دین کی خدمت کرنے والا ہوگا. فتقبل منی، پس تو اس کو مجھ سے قبول کر. عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی والدہ حنا جو تھیں، انہوں نے جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اور یہ دعا اس وقت کی جبکہ ان کے خامد بھی انتقال کر چکے ہوئے تھے. جب ان کو محسوس ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے، خامد فوت ہو چکے ہیں، ان کا قیمتی ترین سرمایہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے دین کی خاطر اس کو وقف کرتی ہوں، تو مجھے میرے سے اس کو قبول کر لینا. انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بے شک تو سننے والا علم والا ہے. فلما وضعتھا، پھر جب جنا اس نے اس کو، قالت کہنے لگی ربی انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میرے ہاں تو ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا تھا جو اس نے جنا. ولیس الذکر کالانثی، اور وہ جو بچی پیدا ہوئی نہیں ہے کوئی مرد اس جیسی عورت جیسا. وانی سمیتھا مریم، اور کہنے لگی کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعوذھا بک، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان راندہ گاہ سے میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی طرح ہر وقت اپنے رب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ہر چیز کو اپنے رب کے ساتھ منسوب رکھتے ہیں. ہر وقت ان کا دل اپنے رب کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے کہ مسلسل اپنے 9 مہینے کے جو اس کا پیریڈ تھا، جو اس کی حمل کے دن تھے، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں کرتے، اور پھر شیطان جو کھلا دشمن ہے اس سے پناہ کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آ گئی. ان کی اپنی بیٹی کو بھی اور اس کی آگے اولاد نسل در نسل کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا. فتقبلها ربها، پس قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، بڑے اچھے طریقے اس کے ساتھ. وانبتها نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا اس کو اچھی طرح پروان چڑھانا، یعنی اس کو پالنا، جو بھی اس کے لیے ضرورت تھی کہ انسانی زندگی کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اسباب بہترین کر دیے. وکفلها زکریا، اور سونپ دیا اس کو ایک برگزیدہ شخص زکریا علیہ السلام کو. کلما دخل علیہا، جب کبھی بھی آتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام، فی زکریا المحراب، محراب کے اندر، وجد عندها رزقا، تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس تو پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، رزق پڑا ہوا ہے. قال یا مریم، وہ پوچھتے ہیں مریم، ان لکی ھذا، تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس حجرے میں، اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، دروازے کو تالا میں لگا کر جاتا ہوں، یہ کھانا کہاں سے اس کو پہنچ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ بھی وہاں پر عبادت خانے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتی تھی، جس سے ان کا عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اور اس موقع پر دعا تو وہ پہلے بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس موقع پر ان کے دل کو یہ بات بہت لگی تو انہوں نے پکارا زکریا نے اپنے رب کو. قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ، اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد طیبۃ پاکیزہ. انک سمیع الدعاء، بے شک اللہ تو سننے والا ہے دعا کا. اور وہ کبھی نامراد نہیں ہوئے تھے، وہ کبھی جو مایوس نہیں ہوئے تھے، دعا کرتے کرتے 100 سال کی عمر تک کو پہنچ گئے ہوئے تھے. فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا زکریا علیہ السلام کو
فرشتوں نے وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے تھے نماز میں اپنی محراب کے اندر، یعنی اس وقت بھی وہ عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اس کو ساتھ یحییٰ کے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، وسیدا، اور وہ سردار ہوگا، وحصورا ونبیا، اور باوجود طاقت کے اور باوجود پوری جنس قوت کے وہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی اور صالحین میں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریوں کے ساتھ ان کو بیٹے کے عطا ہونے کی خوشخبری سنائی، اور جب ان کو خوشخبری مل گئی تو ایک دم سے کہتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے کیوں کر ہو سکتا ہے بیٹا، وقت بلغنی الکبر، میں تو پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو آپ کو جواب ملا کہ اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب تو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے. قال رب اجعل لی آیہ، اور اسی طرح کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں مایوس نہیں ہونا. آج کل کے جو دن ہیں یا جو پچھلے ہمارے دن گزر رہے تھے، کسی حال میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیریں لکھ چکی ہوئی ہیں، سیاہی سوکھ چکی ہوئی ہے، قلم ٹوٹ چکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے. قال رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر. قال آیتک الا تکلم الناس، اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بتائی کہ تو کلام نہ کرے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام الا رمزا، ان سے بول چال کر کے نہیں کرے گا بلکہ صرف اشاروں کے ساتھ تو بات کرے گا. واذکر ربک کثیرا، بس ان دنوں میں جب اللہ تعالیٰ سے تو نے دعا کی ہے، تجھے کوئی چاہت ہے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا اور یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ. وسبح بالعشی والابکار، اور اس کو صبح و شام پکار، یعنی صبح و شام میں اذکار جو ہیں خاص طور پر یہاں پر میں ان کا ذکر کروں گی کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ہمارے لیے قلعے کی ایک بہت بڑے اللہ کی پناہ، کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کے خسار میں ہم آ جاتے ہیں جب ہم صبح و شام اذکار کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا کہ سارا دن ہی میرا ذکر کرتے رہو اور زیادہ کثرت سے کہو، اور خاص طور پر صبح و شام میرے اذکار کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے مریم کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا ہے، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے پاک کیا ہے، وَاصْطَفَاكِ، اور تجھے برگزیدہ کر دیا ہے، عَلَى نِسَاءِ العالمین، جہان کی عورتوں کے اوپر. یا مریم اقنتی لربک، اے مریم تو فرما بردار ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور تو سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور یہاں پر عبادت خانے میں جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر عبادت کر. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہی الیک، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہیں موجود تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ پھینک رہے تھے اپنی قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا، اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے اور قرآن دازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس چیز میں جھگڑا کرتے تھے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی خوشخبری بھیجی کہ ہم تجھے اپنی طرف سے ایک بشارت دیتے ہیں اپنے کلمے کی. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا عیسیٰ بن مریم، وجیحا فی الدنیا، وہ دنیا میں عزت والا ہوگا، والآخرۃ، اور آخرت میں من المقربین، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا. ویکلم الناس فی المہد، وہ کلام کرے گا لوگوں سے گود میں، وکہلا، اور بڑھاپے میں، ومن الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا. جب یہ خوشخبری مریم علیہ السلام نے پائی تو اگلا کو کہنے لگی قالت ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولدن، مجھ کو کیسے ہوگی اولاد، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے پیدا جو وہ چاہتا ہے.
اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اذا قضا امرن، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول، تو بس وہ کہتا ہے لہو، اس کام کے لیے، کن. کن کا کلمہ کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور اس کو تورات بھی سکھائے گا اور اس کو انجیل کتاب بھی دے گا. ورسول الی بنی اسرائیل، اور بھیجے گا اس کو قاصد بنا کر، رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور جب وہ آئیں گے تو یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک صورت، یہ پرندے کی صورت. فانفخ فیہ، پھر میں پھونک ماروں گا اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. یعنی کہ کروں گا تو میں تمہارے سامنے، لیکن یہ معجزہ ہوگا اللہ کی طرف سے. وابری الاکمہ، اور میں اچھا کر دوں گا پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، واحیی الموتى، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، اور میں تم کو خبر دوں گا جو تم کھا کر آئے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو. فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس بات میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر ہو تم مومن. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تمہارے پاس آلریڈی تورات موجود ہے، اور میں تمہارے اوپر حلال کرتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم نے اپنے اوپر حرام ہو گئی. وجئتکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی نشانی. فاتقوا اللہ واطیعون، ڈرو اللہ سے اور میرا کہاں مانو، کہ تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہے اور پیروی میری کرنی ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار کو، قال من انصاری الی اللہ، تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میری کون مدد کرے گا اللہ کی خاطر، اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے ساتھیوں نے ان کو حواری کہا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا گیا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ. واشہد، اور گواہ رہنا، بأننا مسلمون، کہ بے شک ہم فرمانبرداروں میں سے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ جو تو نے نازل فرمایا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی ہے رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہم کو لکھ لے اپنے پاس گواہوں میں سے. تو اپنے ایمان کا واسطہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پیش کیا اور کہا کہ ہمارے ایمان کو قبول کرتے ہوئے تو ہمیں اپنے پاس گواہوں میں شامل کر لے. ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے چال چلی یہودیوں نے ان کے بالمقابل کافروں نے، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یہ تمام آیات، ابھی اور بھی سلسلہ یہ چلتا چلے جائے گا تقریباً 80 آیات تک، جو نجران سے آئے ہوئے ایک عیسائیوں کے وفد کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا اس کو نازل فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوب کھول کھول کر بیان فرمایا کہ وہ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، اور کس طرح سے یہ مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں. اور جب وہ اس کا انکار نہ کر سکے ان کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اور وہ اسی طرح نامراد واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے عیسائی رہنا ہی پسند کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے تھے. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ عیسیٰ بے شک میں تم کو موت دینے والا ہوں، پورے کا پورا لینے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرک، اور میں تجھے پاک کر دوں گا، من الذین، ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، یعنی یہ جو آپ کے بارے میں موت کی تدابیر کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو چالیں کر رہے ہیں، میں ان سے آپ کو بلند کر لوں گا، آپ کو اپنی طرف لے لوں گا اور پاک کر دوں گا ان کی چالوں سے. وجائل الذین اتبعوک، اور میں بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، فوق الذین کفروا، ان کافروں کے اوپر ان کو درجہ دوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. ثم الی مرجعکم، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ آنا ہے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبوہ،
بس رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فاعذبہم عذابا شدیدا تو میں ان کو سخت ترین سزا دوں گا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ان کو سخت سزا دی جائے گی وما لہم من ناصرین ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات ویوفیہم اجورہم اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے پورا بدلہ دیا جائے گا ان کو واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو ذالک نتلوہ علیک من الآیات و ذکر الحکیم یہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن یہ آیات سنا رہے ہیں آیات میں سے اور حکمت والے ذکر میں سے اس کتاب میں سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ عیسیٰ جو ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ مثال آدم کی کہ آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کیا خلقہ من تراب اس کو پیدا کیا مٹی سے ثم قال له کن فیکون پھر کہا اس کے لیے کہ ہو جا تو وہ ہو گئے الحق من ربی کا یہی حق ہے یہی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکن من الممترین بس تو نے شک میں نہیں پڑنا فمن حاجک فیہ اور جو کوئی جھگڑا کرے اس قصے کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں من بعد ما جاءک من العلم جبکہ علم میں سے آپ کے پاس پوری حقیقت آ گئی ہے فقل تو ان سے کہیے تعالوا آؤ ندعو ابناءنا ہم پکارے اپنے بیٹوں کو وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو وانفسنا وانفسکم اور تمہاری جانیں اور ہماری جانیں ثم نبتہل پھر ہم جو التجا کرے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اور پھر کر دے اللہ تعالی لعنت جھوٹوں کے اوپر آیت مباہلہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی ان کو کہا گیا کہ آؤ تم بھی اپنے بیٹوں بیویوں اور اپنی جانوں کے ساتھ آؤ اور ہم بھی اسی طرح آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ مقرر کی گئی تھی وہاں پر پہنچے حضرت علی فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ لیکن آگے سے عیسائی لوگ جو تھے ان کے عالم وہ نہیں آئے تھے وہ جان گئے تھے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر یہ نبی سچا ہوا تو ہمارے اوپر لعنت پڑ جائے گی اس لیے وہاں پر جاؤ ہی نہیں اور انہوں نے آگے سے اقرار کیا کہ ہم اپنے اسی مذہب کے اوپر رہیں گے اور ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہ قصہ بالکل صحیح ہے وما من الہ الا اللہ جو انہوں نے اس کو الہ بنا لیا جس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ غلط بات ہے اور نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ ہی ہے وان اللہ لہو العزیز الحکیم اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے فان تولوا اور اگر یہ پھر جاتے ہیں بات نہیں مانتے فان اللہ علیم بالمفسدین تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے فساد کرنے والوں کو کہ جو توحید میں جو ہے کرے گا گڑبڑ تو اس سے زمین کے اوپر فساد ہو جائے گا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا ان سے کہیے اے اہل کتاب اگر چلو چھوڑ دو نہیں تم بات ہماری مانتے نہ مانو آؤ اہل کتاب ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بینکم تمہارے درمیان برابر ہے اللہ وہ یہ ہے کہ نہ نعبد الا اللہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر صرف اللہ کی ولا نشرک بہ شیئا اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا اور ہم نہ بنائیں بعض اپنوں کو بعض پر رب من دون اللہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہ ہو رب سب وہی ہے جو پالنے والا پیدا کرنے والا ہے خالق ہے مدبر ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے فإن تولوا اور اگر یہ نہیں مانتے فقولوا اشهدوا تو تم ان سے کہو کہ گواہ رہنا بأننا مسلمون کہ بے شک ہم نے تو اس بات کو مان لیا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تحاجون فی ابراہیم اہل کتاب کو یہ بھی بتائیے کہ اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں کرتے انتم ہؤلاء ہاں تم ہی وہ سب لوگ حاججتم فیما لکم بہ علم کہ جس چیز کا تمہیں کچھ علم ہے اس پر بھی تم جھگڑا کرتے ہو فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم اور اس چیز کے بارے میں بھی تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ ان میں کیا ہی نہیں گیا وہ تو ان کے دور کے بہت بعد جو ہیں تورات اور انجیل نازل ہوئی
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اور اللہ تعالیٰ عنان فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی قومیں ہیں اور خاص طور پر یہود و نصارہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرتی ہیں، تو تم دونوں نے تو شرک کیا. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہو کر ایک فرما بردار مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم، بے شک زیادہ قریب انسانوں میں سے ابراہیم کے وہ لوگ تھے. للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کے دور میں پیروی کی. وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی کون سے؟ جو آپ کے صحابہ ہیں اور قیامت تک کے لیے امت محمد کے لوگ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا دوست ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے اہل کتاب میں سے ایک جماعت، لو یضلونکم، کہ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں. وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو. وما یشعرون، اور ان کو اس کی خبر نہیں ہے کہ وہ جو تم کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اپنے مال و متاع خرچ کر رہے ہیں، اس سے وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں. وہ ان کی اپنی جانوں ہی کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. وانتم تشہدون، اور جب کہ تم اس پر گواہ ہو، یعنی جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، اہل کتاب کیوں چھپاتے ہو حق کو بالباطل، گڑبڑ کرتے ہو. تلبسونا، لبسہ کہتے ہیں گڑبڑ کرنے کو، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو کیوں ملاتے ہو. تکتمون الحق، اور پھر اس پر کہتے ہو کہ تم چھپاتے ہو حق کو. وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کہا ایک جماعت نے اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ ساتھ اس چیز کے، انزل علی الذین آمنوا، جو اتری ہے ایمان والوں پر، وجہ النہاری، دن کے ایک کنارے پر، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو اس کا، رات پڑے شام پڑے، دن کے آخری حصے میں. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے. یعنی یہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ لوگ ہم کو علم والا جانتے ہیں، ہم کو عالم مانتے ہیں، تو ہم جس بات کی تصدیق کریں گے اس کی دوسرے لوگ بھی کریں گے، اور جس چیز کا ہم انکار کر دیں گے لوگ سمجھیں گے کہ یہ عالم لوگ ہیں، ان کو صحیح سمجھ آئی ہے، تو وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور نہ تم مانو، انہوں نے اپنے کارندوں کو، اپنے کارکنان کو یہ بھی سمجھایا کہ نہ تم ایمان لانا مگر اسی چیز پر جو اتباع کرے تمہارے دین کی. قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی طرف سے. ان یؤتی احد مثلا، اور یہ کہ عطا کیا ہے اللہ کسی ایک کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس جیسا، ما اوتیتم، جو تم دیے گئے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ ان یؤتی احد مثلہم، کہ دیا جائے ایسا ہی جیسے کہ دیے گئے ہو تم. او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، وہ چن لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، جو رسالت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مقام دیا صحابہ کو، جو مقام اس امت کو دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے کسی کے کہنے پر یا خود ساختہ اپنی خواہشات پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا فضل جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے دینا چاہتا ہے، اور اس کے علم میں ہے کہ کون اس کو نبھا سکے گا. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے اور اللہ چن لیتا ہے اس چیز کے لیے. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار، اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تو ان کو خزانہ دے دے، یؤدیہ الیک، وہ ایسے امانت دار ہیں کہ وہ تجھ کو وہ خزانہ واپس لوٹا دیں گے. ومنہم من ان تأمنه بدینار، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تو ان کو 1 دینار دے، لا یؤدیہ الیک، وہ نہیں تجھ کو واپس لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما، یہاں تک کہ تو مسلسل ان کے سر پر کھڑا ہو کر اپنا وہ تقاضا کرتا ہی رہے. ذالک بانہم قالوا، اور یہ انکار وہ اس لیے کرتے ہیں کہ سبب سے
قالو کہا انہوں نے لیسا علینا فی الامیین سبیلا کہ ہمارے اوپر یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن پر کوئی کتاب نہیں آئی، جو مشرکین مکہ ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس کو جانتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جس نے بھی پورا کیا اپنے عہد کو اور اس نے تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے متقین کو۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بیچ ڈالا اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ ان سے کلام نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے یہ 3 لوگ بھی ہوں گے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہ کرے گا، ان سے کلام نہ کرے گا۔ جس نے ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکایا، جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا اور احسان کر کے اس کو جتلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، گروہ ایسا ہے جو زبانوں کو توڑ موڑ کر کتاب کو بیان کرتا ہے۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اس کو کہ یہ کتاب میں ہی سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، وہ کتاب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ باندھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب جان بوجھ کر کہتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، اور کسی نبی ولی کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ دے تو اس کو اللہ کتاب والحکمہ، اور اس کو حکمت عطا فرمائے، والنبوۃ، اس کو نبی بنائے، ثم یقول للناس، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے یہ دانائی حکمت کتاب عطا فرمائے اور وہ لوگوں کو اپنا پیروکار اپنا بنا لے کہ میری عبادت کرو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ اللہ والے، بما کنتم، بسبب اس کے تعلمون الکتابہ، کہ تم جانتے ہو کتاب کو، سیکھتے ہو کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو اس کو۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے، کسی کے اندر یہ شان نہیں ہے، کوئی بھی جو اللہ والا ہے وہ یہ ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دیں گے تم کو، بالکفر، کفر کا، بعد از انتم مسلمون، بعد اس کے جبکہ تم نے فرما برداری اختیار کر لی، اس دین کو قبول کر لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، پکا گاڑا وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب آئے تمہارے پاس، جب آتیتکم من کتابی، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق لما، تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہے، معکم، جو تمہارے پاس ہے، تمہاری زندگیوں میں وہ رسول آئے، لتؤمنن بہ، تو تم ضرور یقیناً اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور تم یقیناً اس کی مدد کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اگر ان کی زندگی میں، تمہاری زندگی میں وہ میرے رسول آ جائیں تو تم اپنا دین چھوڑ کر، اپنی کتاب حکمت چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پوچھا کیا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم لیتے ہو مجھ سے یہ اپنے اوپر یہ بھاری بوجھ۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں کہ تم لوگوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ تم اپنی شریعت کو، اپنی نبوت کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن جاؤ گے۔ فمن تولی بعد ذالک، اور جس نے منہ پھیرا اس چیز سے اس کے بعد کہ جب کہ اس سے یہ عہد لے لیا گیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا پس وہ چاہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی اور دین، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اللہ سے بڑھ کر اور کون ہوگا، کون ان کو راستہ دکھانے والا ہوگا؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے سب اپنے سرنڈر کیے ہوئے، اپنے سر تسلیم کیے ہوئے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، توہم و کرہن، خوشی کے ساتھ اور زبردستی جبرن، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اس پر بھی ہمارا ایمان ہے جو اترا ہے ابراہیم پر اور اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم، اور وہ نبی جو رب کی طرف سے جو کچھ، اور بھی نبیوں کو جو کچھ بھی دیا گیا، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے اندر جدائی نہیں ڈالتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اصل دین یہی ہے، اصل اسلام یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ جس نے اس اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ، کوئی اور شریعت چاہی، فلن یقبل منہ، تو اس سے ہرگز قبول نہ کی جائے گی، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر رہنمائی کرے اللہ ایسی قوم کی جنہوں نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول، اور گواہی دی انہوں نے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس جو ہے یہ بینات، واضح اور روشن نشانیاں آ گئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں رہنمائی کرتا ایسی ظالم قوم کی کہ جو نشانیاں آ جانے کے بعد حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کر دیں۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیا، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی لعنت ایسے لوگوں پر کہ جو حق کے آنے کے بعد اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی بعد اس کے اور اپنی اصلاح بھی کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، پلٹ کر ہم کو موقع دیتا ہے کہ اپنی خطا کے بعد، اپنی غلطی کے بعد لوٹ آؤ میری طرف، اپنی اصلاح کر لو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتے ہی رہے کفر میں، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، اپنی راہ کو گم کر دیا انہوں نے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور وہ کفر کی حالت میں ہی رہے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین بھر کر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے، کہ اللہ تعالیٰ جو کفر کی حالت میں چلا گیا، جو شرک کی حالت میں چلا گیا، اللہ اس سے قبول نہ کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا نور السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، المنان یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا راحم المساكين إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر المجاهدين الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان يا الله يا رحمن يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى يا الله يا نور السماوات والأرض يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين يا رحمن اللهم ارحمنا على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة اللهم وقنا شر ما قضيت اللهم وقنا شر ما قضيت اللهم وقنا شر ما قضيت
یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، یا اللہ ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، یا رب العالمین یہ ہمارا قرآن کا دور یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، یا اللہ اس کا پڑھنا اور سنانا یا اللہ اس کو قبول و منظور فرما لیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، اے اللہ اس کو ہمارے سینوں کا نور بنا دیجئے، یا ارحم الراحمین ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی کو مضبوط کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے شمار کر دے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جو ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے، یا رب العالمین ہمیں مخلصین میں شامل کر لیجئے، مقربین میں شامل کر لیجئے، اے اللہ اس دور میں جو یہ بلا نازل ہوئی ہے اللہ جو تیری طرف سے آئی ہے، اللہ تو ہی اس کو لے جانے والا ہے، اے اللہ تو ہی اس پر قادر ہے، اے مولا کریم ہم سب کو اس سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا، یا اللہ جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی کی زندگی دے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے ہیں، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، اے اللہ تو نے بڑا زبردست جھنجھوڑا، اے اللہ پوری دنیا کو جھنجھوڑا، اے اللہ سب پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دیجئے، یا رب العالمین قبول فرمانے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم ربنا اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔